محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو، حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو، پر جمال باطنی کی ذوف شانی کبھی دیکھتی ہے آنکھ گنبد کو کبھی در کو کبھی، دل نے جو دیکھا ہے آقا وہ کہانی آؤ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا جہاں تک تصور ہے تو بنیادی طور پر قرآن حکیم نعت نبی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے معمولات عالیہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے معمولات عالیہ کی بات سارا قرآن کرتا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے حضور کرتے تھے، جہاں سے قرآن روکتا ہے حضور نہیں کرتے تھے۔ اور شعر تو خیر ایک حسن کلام ہے کہ بہت سے وسیع مضمون کو ایک دو مصروں میں سمیٹ دیا جاتا ہے، ورنہ بندہ مومن جو ہے اس کے نظریے سے لے کر کردار تک اس کا ہر عمل نعت نبی ہے۔ ہر خوبی نبی علیہ السلام کی نعت ہے، اور ہر کمال جو ہے بندہ مومن کا وہ نعت نبی ہے۔ عقائد و نظریات میں، کردار و گفتار میں، معاملات و اخلاقیات میں، جہاں جہاں جو تقاضۂ ایمان ہے، جو حکم شرعی ہے، جو قرآن و سنت کا مطالبہ ہے، اس کے مطابق جتنی توفیق کسی بندے مومن کو ہوتی ہے اور اس کا اتباع کرتا ہے، دراصل وہ بیان کر رہا ہوتا ہے عملاً کمالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو نعت قرآن حکیم نے اور جو نعت رب العالمین نے فرمائی، اس جیسا دوسرا کوئی مصرع کہا جا نہیں سکتا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے علاوہ، ذات باری کے علاوہ ساری کائنات کے لیے اپنی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ رحمت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو سکون میسر ہو، اطمینان میسر ہو، عزت نفس میسر ہو، آبرومندانہ حیات میسر ہو،
انصاف میسر ہو، عدل میسر ہو، وہ عدل معاشی ہو، وہ عدل سیاسی ہو، وہ عدل تعلیمی ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اسے عدل نصیب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر رحمت ہے۔ رحمت سے محرومی، مشکلات، پریشانیاں، ناانصافی، ظلم و جور، زیادتی، قتل و غارت، یہ سب رحمت سے محرومیاں ہیں۔ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں تو رحمت کا تصور کرنا محال ہے اور اسے سمجھنا مشکل ہے۔ جو زمانہ بعثت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا تھا، اس زمانے میں بھی اگر تاریخ انسانی پہ نظر کی جائے تو جتنا ظلم، جتنی زیادتی، جتنا جور و ستم اس عہد میں جمع ہو گیا تھا اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتا۔ یعنی روئے زمین پر کوئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی انصاف نام کا کوئی تصور ہو۔ پوری دنیا حکومتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، ریاستیں تھیں، فوجیں تھیں، عدالتیں تھیں، لیکن سب کچھ برائے نام تھا اور ظلم ہی ہر طرف پھیل گیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے حرم مکہ میں۔ حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی جو قبیلہ بنو طے کے مشہور انسان ہوئے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، رسول اللہ آپ کا ارشاد بجا، لیکن آپ کا ارشاد عالی ہے اور ہم چند مفلس و بے نوا کمزور لوگ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں، جبکہ ظلم جو ہے اس کے ساتھ کیسر بھی ہے، کسرا بھی ہے، اور ان عظیم شہنشاہوں سے لے کر گاؤں، قریے اور شہر کا ہر قابل ذکر بندہ ظلم کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ایک عام آدمی سے یا گاؤں کے نمبردار سے لے کر کیسر اور کسرا تک ہر نوٹیبل پرسن، ہر قابل ذکر آدمی ظلم کی سرپرستی کر رہا ہے، اور مقابلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے، اور آپ کے ساتھ ہم مکے کے چند کمزور بے اثر لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ اس کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا عدی اگر تو زندہ رہا تو تو دیکھے گا کہ حضر موت سے ایک عورت حج کے ارادے سے نکلے گی۔ حضر موت جنوب مشرقی کنارے پر ہے جزیرہ نما عرب کے ربع الخالی کے بھی اخیر پر۔ فرمایا ایک عورت حضر موت سے چلے گی، وہ اکیلی بیت اللہ پہنچے گی، پورا صحرا گزر کر حج کرے گی، طواف کرے گی اور اکیلی واپس جائے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ نے انصاف کی مثال دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی عمر پائی، میں نے دیکھا، میں حج پر تھا تو میں نے ایک خاتون کو اپنی پوٹلی بغل میں دبائے طواف کرتے دیکھا، تو میں نے پوچھا بی بی آپ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا میں حضر موت سے آئی۔ بی بی تمہارے ساتھ کون تھا؟ اس نے کہا اللہ۔ واپس حضر موت جانا ہے، وہیں جانا ہے، کس کے ساتھ جاؤ گی؟ فرمایا اللہ ہے۔
یعنی جو تصور رحمت کا دیا اور جو نعت قرآن حکیم نے کہی، اس کے دو پہلو ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نبی ہمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور الحمدللہ نبی ہمارے ہیں اور ہم نبی کے ہیں، لیکن نبی کی ذات صرف مسلمانوں میں محدود نہیں ہے، یہ کائنات کے نبی ہیں۔ اس میں بے شمار مخلوق ہے اللہ کی، جسے اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمانوں میں کتنی ہے، زمینوں میں کتنی ہے، فضاؤں میں کتنی ہے، پانیوں میں کتنی ہے، کہاں کہاں کیا کتنے مخلوق بستی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اپنے لشکر کو، اپنی مخلوقات کو وہ خود ہی گن سکتا ہے۔ جو جہاں بھی ہے حضور اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت۔ اس سب کو ہم چھوڑ دیں، اپنی ذات میں آئیں تو بنی نوع انسان میں جسے آپ کا دامن تھامنا نصیب ہوا، کلمہ طیبہ نصیب ہوا، اتباع رسالت پناہی نصیب ہوا، اس کے لیے تو حضور رحمت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ اسے اللہ سے آشنا کر دی، مشت غبار کو وہ شعور بخشا کہ وہ عشق الہی کا دعویٰ کرنے لگا۔ آدمی اگر غور کرے، آدمی اس بات کو اگر سوچے، آدمی اپنی حیثیت کا تجزیہ کرے اور پھر عظمت باری پہ نگاہ کرے، تو یہ کیسی عجیب، کتنی بے باکی ہے۔ لیکن یہ حوصلہ کس نے دیا انسان کو؟ جسے وہ جانتا نہیں، جسے پہچانتا نہیں، جسے دیکھتا نہیں، جس کی آواز نہیں سنتا، جس کی کوئی مثال نہیں پاتا، اس کے ساتھ محبت کیسے کرتا ہے؟ یہ تو فلسفہ ہی عجیب ہے کہ نہ اسے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی بات سن سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثال اسے سمجھائی جا سکتی ہے، نہ اس کے ادراک میں، اس کے عقل میں، اس کے علم میں وہ بات آ سکتی ہے، تو پھر وہ اس سے عشق کیسے کرنے لگتا ہے؟ اس پہ قربان ہونے کو اس کا جی کیوں کرتا ہے؟ اس کے لیے گھر بار کیوں لٹا دیتا ہے؟ اس کے لیے ہجرتیں کیوں کر بیٹھتا ہے؟ اس کے لیے سر میدان قتل ہونا گوارا کیوں کر لیتا ہے؟ یہی تو کمال رحمت ہے کہ انسان میں اتنی محرومیاں کہ اس کی نگاہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس کی عقل اللہ کو سوچ نہیں سکتی، اس کی قوت لامسہ اللہ کو چھو نہیں سکتی، اس کی قوت متخیلہ اس کی کوئی تصویر نہیں بنا سکتی۔ اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کو وہ شعور دیا کہ جسے نہیں دیکھتا اسے وہ دیکھ رہا ہوتا، جس کی نہیں سن سکتا اس سے وہ باتیں کرتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ کہ آپ کسی ایک عام سادے مسلمان کو لے لیں، وہ اخبار نہیں پڑھ سکتا، وہ خط نہیں پڑھ سکتا، کسی شریف آدمی سے بات نہیں کر سکتا، لوگ روکتے ہیں، ہم اٹھا دیتے ہیں کہ یار مہمان آنے والے، اسے ادھر بٹھاؤ، یہ خواہ کوئی الٹی بات کرے گا، اسے اس کمرے میں بٹھاؤ۔ باپ بھائی بیٹے باپ کو اٹھا دیتے ہیں کہ یار ابا جی کو ادھر بٹھاؤ۔ لیکن اس معاملے میں نبی نے وہ شعور بخشا کہ وہ بے وقوف بیٹا، وہ بوڑھا باپ، وہ گلی کا گداگر، اگر اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو گیا تو کسی سے کرے نہ کرے اللہ سے بات کر سکتا۔ کوئی اس کی سنے نہ سنے وہ کریم اس کی سنتا بھی ہے، کوئی اس کی مانے نہ مانے وہ اس کی مانتا بھی ہے۔ بیٹے کہتے ہیں کہ یہ سٹھیا گیا یار، بابا جی کو اس کمرے میں بٹھاؤ، ڈرائنگ روم میں تو مہمان آ رہے ہیں۔ دیہات میں بہو کہتی ہے بابا جی مسجد میں چلے جاؤ، تھوک تھوک کر گھر بھر دیا ہے۔ وہ مسجد والا تو نہیں کہتا کہ بوڑھے کھوسٹ کہاں آ گئے،
وہ تو اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کے زخموں پہ پھاہا رکھتا ہے، اس کی سوچوں میں، اس کے دل میں، اس کی کیفیات میں، اس کی فیلنگز میں آ کر. تو یہی تو کمال ہے، یہی تو نعت نبی ہے، یہی تو کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک ناکارہ کو، ناچیز کو ارے کسی بزرگ کو بڑا مان ہوگا اپنی عبادت پر، عالم کو بڑا گھمنڈ ہوگا اپنے علم پر، مدبر کو اپنے حسن تدبر پہ ناز ہوگا، ادیب کو اپنے ادب پہ ناز ہوگا، شاعر کو اپنے حسن کلام کا فخر ہوگا، سیاست دان کو اپنے مرتبے اور مقام پہ فخر ہوگا. لیکن یہ عام آدمی جو گلی میں پھرتا ہے، جسے کوئی جانتا نہیں، جس کی کوئی سنتا نہیں، دکاندار سے ایک سگریٹ ادھارا مانگے تو وہ کہتا ہے نا بابا معاف کر، تو کہاں سے دے گا تجھے میں ادھار لوں. اللہ اس کی بھی سمجھ. اور وہ بے تکلف اللہ سے بات کرتا ہے، جب جی چاہتا ہے کرتا ہے، اور 5 مرتبہ تو اس نے فرض کر دیا ہے کہ ضرور میرے ساتھ بات کر. دن میں 5 دن کا افتتاح میرے ساتھ بات کر کے کر، ظہر کو میرے ساتھ بات کر، چھٹی کرے تو عصر کو میرے ساتھ بات کر، دن ختم ہو تو میرے ساتھ بات کر، سونے سے پہلے اپنی بپتا سنا کر سونا. کہاں سے لیا مشت غبار کو اس نبی رحمت نے، کن عظمتوں سے آشنا کر. اور یہ یعنی ادنا ترین مسلمان کو بھی، گناہگار ترین مسلمان کو بھی، فقیر ترین مسلمان کو بھی آپ کسی گھٹیا کیٹیگری میں لے جائیں، یہ مقام اسے بھی حاصل. اب اس سے زیادہ کوئی کیا طلب کرے گا، کوئی کیا کمال چاہے گا. اور پھر سوچئے اس انسان کے نصیب کو کہ جو اس نعمت کو بھی جھٹلا دیتا اور کہتا ہے مجھے فرصت نہیں. ارے کیا بات، کیسا عجیب مہمہ ہے یہ انسان بھی، کہ کبھی انسانوں کے لیے تڑپتا ہے کوئی میری بات سن لو، خدا کے لیے میری بات سن لو، اور دوسری طرف رب العالمین انتظار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے فرصت نہیں. لیکن کمال رحمت یہ ہے کہ پھر واپس آ جائے تو وہ پھر منع نہیں کرتے، اسے شرمندہ نہیں کرتے، کوئی اسے جھڑکتا نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں اگر ساری زندگی گما دی، آ جاؤ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کتنے گناہ کر لیے، خلوص دل سے توبہ کر لو تو سمجھو تم نے زندگی میں کوئی خطا کی ہی نہیں. بڑے نازوں سے ہم اولاد کو پالتے ہیں، ایک غلطی پہ گھر سے نکال دیتے ہیں، وصیتیں کر جاتے ہیں اسے میرے جنازے میں کھڑا نہ ہونے دینا، اسے میری میت کو کندھا نہ دینے دینا. بڑا کم موقع دیتے ہیں ہم کسی کو واپس آنے کا. ایک 4 فٹ زمین پہ بھائی سے الگ ہو جاتا ہے اور پھر زندگی بھر شکل دیکھنے کا روادار. وہ 4 کی بجائے کہہ دے میں 10 فٹ بھی چھوڑتا ہوں، کہتے ہیں نہیں تو اپنے 10 پاس رکھ، بس میں تیری شکل، تو نے میرا دل توڑ دیا، تو نے رشتے کی پرواہ نہیں کی، میں زندگی بھر تجھے نہیں دیکھا. کیا کریم ہے جسے کسی سے کچھ نہیں لینا، 2 جہان سے بے نیاز ہے، منع نہیں فرماتا، خفا نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ آنے والے کو اتنا حوصلہ دیتا ہے کہ بعض اوقات تو اپنے گناہ پیارے لگنے لگتے ہیں کہ یار یہ اتنی دل جوئی ہماری خطاؤں کے باعث ہو رہی ہے. اور بندہ مومن نے تو یہ نعمت پا لی، لیکن دنیا تو بے شمار اسلام سے محروم بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانا،
آپ کی تعلیمات کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو، اللہ کے کلام کو، خود عظمت الہی کو نہیں مانا۔ کمال رحمت یہ ہے کہ حضور ان کے لیے بھی رحمت باری۔ جن لوگوں کو اللہ سے آشنا کر دیا ان میں ایک جنون پیدا ہو گیا، بھی تمہیں اللہ سے آشنائی مل گئی، تمہارا ملک جو ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیا۔ معاشی امور میں اگر فاقے سے رہتا ہے تو محمد الرسول اللہ، لیکن اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہیں رہتا۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ فاقہ آتا ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں، لیکن یہ مجال نہیں کہ کوئی ریاست اسلامی کا شہری فاقے سے رہے۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے جسے حصول انصاف کے لیے کسی سفارش کی ضرورت پیش آئے، رشوت تو دور کی بات، اور اپنا حق چھین لینے کا حوصلہ دے دیا ہر ایک کو۔ وہ جرت دے دی ایک عام آدمی کو کہ ایک بوڑھی عورت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان کا دامن گلی میں پکڑ لیتی ہے اور اپنا مسئلہ حل کرا کے چھوڑتی۔ ایک بدو، کمال ہے یار، یہ رحمت کے سارے پہلو ہیں نا۔ ایک صحرا نشین، ایک بدو، فاروق اعظم ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، اور وہ انسان جس کے نام سے بڑے بڑے سلاطین لرزاں اور ترساں رہتے تھے۔ آپ نے خطبہ شروع کیا تو بدو نے اٹھ کر روک دیا، اس نے کہا امیر المومنین ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے۔ نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اس جہاد میں شامل تھا جس میں مال غنیمت میں یہ چادریں آئیں جن کا آپ نے کرتا زیب تن فرمایا، ہمیں ایک ایک چادر ملی اور ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا۔ آپ نے کرتا پہنا، اس کا مطلب ہے آپ کو دو ملی، تو ہمیں ایک آپ کو دو، یہ کیسے مل گئی؟ یہ جواب دیجئے تو خطبہ دیجئے، ورنہ نہیں۔ ہمیں ایک چادر ملے، آپ دو لے لیں اور پھر ہم آپ کو اپنا امیر بھی مانیں اور نائب رسول بھی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا عبداللہ تم نہیں جواب دو گے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ بابا جی ہمیں بھی ایک ایک چادر ہی ملی تھی، ایک امیر المومنین کی تھی اور ایک میری، تو دو چادریں ملا کر انہوں نے کرتا بنا لیا۔ انہوں نے کہا آمنا، ہاں بات کیجئے، آپ ارشاد فرمائیے، ہم خادم ہیں آپ کے، آپ ہمارے امیر ہیں۔ یہ عربوں میں تو پانی پینے پہ گلا کاٹ دیتے تھے، لقمہ روٹی کا چھین لیتے تھے، بچے چھین کے لے جاتے تھے، لوٹ مار ان کا وتیرہ تھا۔ کوئی شکایت نہیں کرتا تھا، لٹنے والا اسے اپنی کمزوری سمجھ کر چپ کر جاتا تھا۔ کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا؟ کیا جرت رندانہ عطا کر دی، اور کیا معیار دے دیا حق و باطل کا، انصاف کا، معاشی انصاف کا، سیاسی انصاف کا، اور کیا معیار عدل دے دیا۔ یعنی یہ وہ قوم تھی جو دنیا کی وحشی ترین قوم تھی، جن کی وحشت و بربریت ظلم و جور کے لیے تھی، وہ بدلے تو ان کی ساری جرأت رندانہ قیام عدل کے لیے ہو۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پوری کافر دنیا پہ چڑھ دوڑے، ایک مشن بنا لیا کہ اللہ کو مانو یا نہ مانو، تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ،
نبی کو مانو یا نہ مانو تمہارا اور نبی کا معاملہ ہے، قرآن کو مانو یا نہ مانو، لیکن ایک بات ہم منوائیں گے، زمین پر کوئی فرد کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرے۔ عجیب بات ہے نا، انوکھی بات ہے۔ بھی تمہارا اپنا جو جزیرہ نما عرب تھا اس پر سارے پر اسلامی ریاست بن گئی، عدل بھی قائم ہو گیا، معاشی، سیاسی، تعلیمی، سارا، تو اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی نہیں، حضور عرب کے لیے ہی صرف رحمت نہیں تھے، حضور تو ساری انسانیت، ساری کائنات کے لیے رحمت تھے، اور وہ رحمت گھر گھر پہنچے گی۔ جسے ایمان نصیب نہیں ہوا اس کے بھی انسانی حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ یہ حصہ ہے رحمت محمد الرسول اللہ کا۔ کمال ہے، خسرو پرویز کی بہت بڑی ریاست ہے، اور یہ ایرانین امپائر کے بارے مورخین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب زمین پہ دوبارہ آبادی ہوئی تو جو پہلی حکومت و سلطنت بنی وہ یہ ایرانین امپائر تھی، اور تب سے لے کر مسلمانوں کے آمد تک ایک خاندان میں حکومت رہی۔ باپ کا اگر بیٹا نہیں تو بھتیجا ہو گیا، بھائی ہو گیا، لیکن خاندان سے باہر نہیں گئی۔ اتنی بڑی سلطنت جو کئی صدیوں پہ محیط تھی، آدمی 4 دن نمبردار ہو جائے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، 10 دن کوئی ایس پی کے عہدے پہ کام کر لے تو اس کی گردن میں سریا سا ٹھک جاتا ہے، 2 دن کوئی ڈپٹی کمشنر رہ جائے تو وہ کبھی وہ نیچے کر کے بات نہیں سنتا۔ تو کسی کو حکومت یا حکمرانی، کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر تو بن جائے تو اس کی تو لاش بھی اکڑی ہوئی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی مایا نہیں اترتی اس کی۔ تو جن کی نسلیں بیت گئیں شہنشاہیت میں، ان میں کتنی اکڑ ہوگی، جن کا کہا ہی انصاف تھا اور جن کی زبان سے نکلا وہ ہر لفظ قانون تھا۔ یہ صحرائے عرب سے اٹھے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ز شیر شتر خوردوں سوس مار، عرب را بجائے رسید است کار، کہ تختے کے آرا کنند آرزو، تفو برتو ہے چرخ گرداں تفو۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ گو کا گوشت کھانے والے اور اونٹنیوں کا دودھ پینے والے صحرا نشین، جنہیں دنیا میں انسانی غذا بھی میسر نہ تھی، یہ اٹھ کر اب خسرو پرویز کی امپائر کو چیلنج کرتے ہیں۔ بھئی حد ہو گئی، کمال ہو گئی، بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے کیا، تکلیف کیا ہے انہیں ہمارے ساتھ، جھگڑا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم اپنی حکومت اپنے پاس رکھو، ہم تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لائے ہیں، اگر تم قبول کر لو تم ہمارے بھائی ہو، ہماری ذمہ داری ختم، ہم گھر چلے جائیں گے، تم جانو، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ کی کتاب جانے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی، اسے پڑھو اور کرو۔ کہا ہمارا تو صدیوں سے مذہب چلا آ رہا ہے، ہم اپنا مذہب کیوں چھوڑ دیں؟ اور اس زمانے کے وہ بڑے بڑے کفار کہا کرتے تھے کہ اگر محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے مذہب کو ہم ایمان کہیں تو اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادا سارے کفر میں مر گئے، ہمیں ٹھیک ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی نہ چاہے نہ مانے، اس لیے کہ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، سب نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، محاسبہ میں خود کروں گا، میرے نبی کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہم نبی کے خادم ہیں، ہمارا کام ہے وہ بات پہنچانا۔ یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اب اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کا چاہتے یہ ہیں کہ زمین پر
اللہ کی مخلوق پر کوئی دوسرا ظلم نہ کرے۔ تو تمہارا ایسے کیا تعلق ہے؟ ریاست ہماری، سلطنت ہماری، لوگ ہمارے، رعیت ہماری، ملک ہمارا، ہمارے ملک کے کسی شہری کو، کسی بسنے والے کو تو اعتراض نہیں ہے، تم آگے وہاں سے ان کی وکالت کرنے کے ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ان بیچاروں کے پاس تو بولنے کی توفیق تم نے سلب کر رکھی، ان کی زبانیں تو تمہارے پاؤں کے نیچے ہیں، لیکن آنکھیں تو ہماری بھی دیکھ رہی ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ہیں خادم اور امین اس ہستی کے جو رحمت عالم ہے، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر انہیں ایمان نصیب نہیں، وہ رحمت ان کے حصے میں نہیں، تو انہیں عدل ضرور نصیب ہوگا، اور وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ عجیب بات ہے نا کہ حکومت بھی تمہاری رہے، ملک بھی تمہارا رہے، لیکن قانون ہمارا ہوگا۔ بھائی واہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے ہو سکتا ہے کہ نہ حکومت تمہاری ہے، نہ ملک تمہارا ہے، نہ یہ لوگ تمہارے ہیں، نہ زمین تمہاری ہے، سب اس الہ العالمین کی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ ہم تم سے وہ زبردستی نہیں منوائیں گے، لیکن کسی فرد کو دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم یہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو میدان میں فیصلہ ہوگا، اگر ہم رہیں گے تو عدل قائم ہوگا، کافر کو بھی انصاف نصیب ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی نہیں ہوں گے، بس بات صاف ہے۔ اور پھر انہوں نے میدان میں ثابت کر کے دکھایا، اور عدل اسلامی اس طرح قائم کیا کہ یہ ہماری اس نے عقیدت اپنی جگہ، ہمیں آپ الگ کر دو، تاریخ کا مطالعہ غیر جانبدارانہ بھی کرو تو وہ بتائے گی کہ کافر کو بھی کبھی انصاف نصیب ہوا تو آئین محمدی کے تحت آ کر نصیب، یعنی ایک کافر نے بھی اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مقدمہ دائر کر دیا تو آپ کے صحابی، آپ کے خادم، آپ کو نبی ماننے والے قاضی نے وہ مقدمہ بھی سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی صفائی دینا پڑا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف ایک یہودی نے دعویٰ کر دیا، آپ عدالت میں طلب کیے گئے، قاضی شرح مشہور قاضی تھے، انہوں نے آپ کا بیان سنا، آپ نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے، اس کے دعوے میں یہ غلطی ہے، یہاں اس نے جھوٹ بولا ہے، بات اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کوئی گواہ؟ آپ نے کہا میرا یہ غلام سارے واقعہ کا چشمدید گواہ ہے۔ انہوں نے فرمایا لیکن شرعاً غلام کی گواہی آقا کے حق میں قابل قبول ہے، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ کی عظمت کا قائل ہوں، آپ کو نیک اور پاک باز اور امین سمجھتا ہوں، لیکن عدالت میں آپ کے پاس شہادت نہیں ہے، میں فیصلہ آپ کے خلاف کروں گا، یا اور کوئی گواہ لائیے۔ غلام آقا کی گواہی دے تو عدالت قبول نہیں کر سکتی۔ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں، اس نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اس کافر کو کلمہ نصیب ہو گیا، اس نے کہا یار ماننے والی بات تو یہ، ہم ہی بدبخت ہیں۔ وہ معیار عدل دیا کہ جس سے کوئی بالا نہ رہا۔ حضور اسلام اب بھی وہی ہے، آج بھی جس بندے کو یہ دعویٰ ہے کہ میرا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آج بھی اس پر ویسے ہی فرض ہے کہ اللہ کی زمین پر وہی عدل قائم کرے جو محمد رسول اللہ نے دیا، اور اگر نہیں کرتا تو خائن ہے، چور ہے، بددیانت ہے، دعویٰ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔
ہم اپنے آج کے حالات کا تجزیہ کریں تو آج بھی رحمت عالم کے طفیل ہم گزشتہ نصف صدی کے خطا کار ہیں، اس لیے کہ نصف صدی سے پہلے غیر ملکی طاقتوں کے غاصبانہ قبضے کے بعد بر صغیر کے اہل حق نے، علماء حق نے اور اہل دل حضرات نے انگریز کے 100 سالہ عہد حکومت میں ایک دن بھی تلوار رکھی نہیں۔ اس ملک کی تاریخ ہے کہ ایک دن ایسا نہیں ملتا جہاں کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی انداز سے اس ظالمانہ نظام کی مخالفت نہ کی گئی۔ ایک صدی کی قربانیوں، جانثاریوں اور بڑے بڑے عظیم لوگوں کے تہہ خاک ہو جانے کے بعد اللہ نے یہ ملک، یہ نعمت اس قوم کو عطا کی، اس وعدے پر کہ یہاں پھر وہی برکات محمدی کا چمنستان ہوگا اور اللہ کی مخلوق محض اللہ سے ڈرے گی، کسی بندے کو ڈر نہیں ہوگا۔ آج جو بزرگ تشریف فرمائے وہ اندازہ کر لیں کہ جب پاکستان بنا تھا معیار کیا تھا اور آج معیار کیا ہے۔ بالکل رات دن کا فرق آ گیا۔ حضرات، ہم نمازوں کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو اسلام سمجھے بیٹھے ہیں، یہ تو ان کی عطا ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو ادھر سے عطا ہوئی، جو ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے کتنا کیا۔ جب یہ بات آتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کر سکے ہم، اور جو لوگ کرتے رہے وہ کیوں کرتے رہے، جو جانیں دیتے رہے وہ کیوں دیتے رہے، اور آج ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ آج بھی کوئی لمبی بات نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، معاشی نظام کو سود سے ہٹا کر اسلامی معاشی طریقے پہ ڈال دیا جائے، سادہ سی بات ہے، کوئی اس میں لمبا تکلف نہیں ہے۔ اس میں فرق یہ آئے گا کہ سود غریب سے لیتا ہے اور مالدار کو مزید مال دیتا ہے، اسلام کا معاشی نظام مالدار سے لیتا ہے اور محروم کو دیتا ہے۔ سود میں اور اسلام کے معاشی نظام میں فرق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان کے مالداروں سے لو اور ان کے محرومین کو عطا کرو، اور سود یہ ہے کہ جو جتنا مجبور ہے اس سے مزید خون نکالو اور جس کے پاس پیسے پہلے مال ہے اسی کو دو۔ اگر ہم معاشی میدان میں سود کو ختم نہیں کرتے تو ہمارا دعوی اسلام خطرے میں پڑ گیا، اس لیے کہ جن نمازوں پہ، روزے پہ، حج و زکوٰۃ میں ہمیں فخر ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ وہاں سے عطا ہوا، یہ ان کی دین ہے۔ ہمارے ذمہ یہ تھا کہ ہم ان کا لایا ہوا نظام عدل قائم کرتے، اس میں ہم نے باطل سے سمجھوتا کر لیا، ہم بٹ گئے، کبھی فرقوں میں، کبھی طبقوں میں، کبھی سیاسی جماعتوں میں۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ، کسی مسلم لیگ، پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمان اور اس کے نبی کا ہے، مسلمان اور اس کے دین کا ہے، نظام کائنات میں نظام عدل کا ہے، اور ظلم کی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی رحمت لانے کا ہے، اس میں کسی ذات کا نہیں مسئلہ۔ کچھ لوگوں نے دنیا پہ کر دی، ہم اپنے آپ پہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ ان لوگوں کو نسبت تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیفیات، وہ برکات جو بارگاہ نبوت سے قلوب میں آتی ہیں وہ ان کے دلوں میں موجود تھیں۔ ہم نے باتیں سنی، کتابیں پڑھی، لیکن وہ کیفیات جو آتی ہیں دلوں میں وہ ہمارے دلوں میں نہ آئیں۔
کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کے خون میں ملیریا کے جراثیم ہو اور اسے بخار نہ ہو؟ تو ممکن نہیں ہے. اسے تو لرزہ بھی ہوگا، سردی بھی لگے گی اور اسے بخار بھی ہوگا، اس لیے کہ اس کے خون میں ملیریا کے جراثیم. نسبت مستفوی دل میں آئے گی تو ظلم کے خلاف بولے گا، اور اگر نہیں بولتا تو اس کا مطلب ہے اگر اسے لرزہ نہیں ہے، بخار نہیں ہے، تو اس کے خون میں ملیریا کے جراثیم نہیں ہے. وہ جب انگریز کہتا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا اور ایک عام ملا میدان میں کھڑا ہو جاتا، پھانسی پہ لٹک جاتا تھا، لیکن بات کرنے سے باز نہیں آتا. قید کوڑے اذیتیں برداشت کر لیتا تھا، حق کہنے سے نہیں رکتا تھا. کیوں؟ اس کے خون میں وہ جراثیم، نسبت محمدی اس کے دل میں تھی. ہم سمجھوتا کیے بیٹھے شاید ہمارے خون میں وہ جراثیم نہیں، اور اگر ہمیں وہ کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر ہم سمجھوتے پہ نہیں رہیں گے، پھر ہم سر بازار کہیں گے، سر دار. وہ کسی نے کہا تھا نا، حق بات تہے تیغ سر دار کریں گے، اور یہ جرم جو زندہ ہے وہ 100 بار کریں گے. حضرات گرامی، یہ جراثیم کہاں بٹتے ہیں؟ خریدے جائیں، کہاں ملتے ہیں؟ لیے جائیں. یہ ضرورت ہے ہماری. آج اسی شہر میں میرے گھر میں جو پکتا ہے اس میں سے اتنا بچ جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے جس سے 10 غریبوں کا گزارا ہو سکے. اے کاش ہم اسے پھینکنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اس کا ہے جس کی مخلوق بھوکی سو رہی ہے. میں اپنے کھانے سے حصہ نہ دوں، جو مجھ سے بچ گیا وہ تو کسی تک پہنچے. جو میرے کام کا نہیں ہے اسے میں ڈسٹ بن میں پھینکنے کی بجائے کسی فقیر کو تو دے دوں. ہم تو اس سے بھی گئے. حق تو یہ تھا ہم بھوکے رہ کر دیتے. ہم نے عجیب لوگ دیکھے ہیں. ہمارے ایک بزرگ رشتہ دار ہوتے تھے اور بڑے طرحدار آدمی تھے، ہمیشہ وہ لنگی پہ ترا باندھا کرتے تھے، لیکن غریب آدمی تھے. تو ان کی راشن بندی سارا سال ہی چلتی تھی. اتنا کچھ ہی انہیں میسر ہوتا تھا کہ گھر کے 4-5 افراد اپنی آرام سے دال روٹی کھا لیں. تو وہ اپنا کھانا عشاء کی نماز کے بعد کھاتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھوکا، کوئی مفلس، کوئی مسافر عشاء تک مل جائے تو اپنا کھانا دے دیتے تھے اور خود رات فاقے میں گزارتے تھے. پھر یہ تکلف نہیں کرتے تھے کہ میرے لیے ایک چپاتی بنائی جائے، چونکہ راشن سال بھر کی راشن بندی انہوں نے کر رکھی ہوتی تھی کہ اتنا غلہ روز پکے گا. لیکن اپنے حصے کا کھانا وہ سوتے وقت کھاتے تھے کہ کوئی سائل ملا نہیں. ایک پاگل تھے یہ لوگ، بے وقوف تھے، ان کا دماغ خراب تھا. نہیں، ان میں وہ عشق رسول کے اور نسبت محمدی کے جراثیم تھے. انہیں دکھ ہوتا تھا، وہ اس عدل کی طرف جانا چاہتے تھے. ہم میں سے وہ ارج ختم ہو گئی. ہم مطمئن ہیں اور ہم بیٹھے ہیں کہ خیر ہے، اللہ کرے گا ہو جائے گا، کوئی آئے گا وہ کر دے گا. کیا بات ہے، کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب فلسفہ ہے کہ ذمہ داری میری ہے. میں اپنا کھانا کھاتا ہوں، نہیں کہتا کوئی آئے گا مجھے کھلا دے گا. اپنی مزدوری دن بھر کرتا ہوں، کہ نہیں، کوئی نہیں کہتا میرا بزنس کوئی آئے گا کر جائے گا. اپنے سارے کام خود کرتا ہوں جنہیں اپنا سمجھتا ہوں. اگر میں یہ نہیں کرتا تو شاید میں نے اسے اپنا سمجھا نہیں. تو میرے اس طرح تو بات نہیں بنے گی. اس سارے کے ذمہ دار ہم ہیں جو خود کو دیندار کہلاتے ہیں. ہم ہیں جو دینی رہنما بنے ہوئے ہیں، اور ہر وہ بندہ ہے جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے. یہ ساری مصیبت ہم کیوں سہ رہے ہیں؟ شاید اس لیے
کہ ہمیں کہیں سے وہ جنوں چاہیے، وہ تھوڑا سا ٹچ چاہیے، ضمیر میں وہ تھوڑی سی خلش چاہیے، جو ہمیں مل جائے، کہیں ہمارا رشتہ برکات نبوی سے جڑ جائے، کہیں ہمارے دل میں برکات مصطفی آ جائیں۔ اور مجھے اللہ کی رحمت سے بھی امید ہے اور اس قوم کے مزاج سے بھی امید ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی یہ متفق ہوں گے، اور یہاں پھر سے وہ بہار آئے گی جو نعت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عدل ہوگا، معاشی انصاف ہوگا، تعلیم ہر ایک کے لیے ہوگی، وسائل ہر ایک کے لیے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ حقیقی نعت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہماری خطائیں معاف فرما کر ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو یہ نعت کہنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔